السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، کالا جادو کروانے والوں کا انجام۔ آج کے زمانے میں کئی لوگ اپنے مسائل کا حل اللہ سے مانگنے کے بجائے شیطانی راستے کو اپناتے ہیں۔ کسی کو جلن ہوتی ہے، کسی کو بزنس میں نقصان کا غصہ ہوتا ہے، تو کوئی اپنی شادی یا رشتوں میں پرابلم کی وجہ سے کالا جادو کرواتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کالا جادو نہ صرف انسانی زندگی کو تباہ کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی انسان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں اس بارے میں بہت ہی واضح طور پر سمجھایا ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ کی ایک اہم آیت کو تفسیر کریں گے، جہاں اللہ نے کالا جادو اور اس کا انجام ڈیٹیل میں بیان کیا ہے، اور پھر ہم آخر میں پریکٹیکل سولوشن اور اللہ کی طرف رجوع کا طریقہ سمجھیں گے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر بابیلوں میں اتاری گئی، مگر وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے ہم تو صرف امتحان ہیں، تم کفر مت کرو۔ پھر لوگ ان دونوں سے ایسی چیزیں سیکھنے لگے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہ کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دیتی تھی اور ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی تھی، اور یقیناً انہیں معلوم تھا کہ جو اس کا راستہ اپنائے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس آیت کو ہم تفسیر کے ساتھ جانیں گے۔ ہاروت اور ماروت کا امتحان۔ اللہ نے ہاروت اور ماروت کو ایک امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ ان کا کام تھا لوگوں کا امتحان لینا۔ جب کوئی ان سے کالا جادو سیکھنے آتا تو وہ پہلے ہی بتا دیتے، ہم صرف امتحان کے لیے آئے ہیں، کفر مت کرو۔ لیکن کچھ لوگ اپنے لالچ اور نفرت کی وجہ سے یہ حرام کام سیکھنے لگے۔ کالا جادو کا سب سے بڑا نقصان۔ اللہ نے آیت میں بتایا کہ کالا جادو کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ میاں بیوی کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے۔ شیطان کا مقصد ہی رشتوں کو توڑنا ہے، اور کالا جادو اس کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ شرک کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ علم لوگوں کو نقصان دیتا ہے لیکن کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا، اور یاد رکھے کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آخرت کا نقصان۔ اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ جو لوگ شرک سیکھتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی دنیا کا نقصان ایک طرف، لیکن آخرت کا نقصان سب سے زیادہ ڈراونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شرک کرتا ہے یا کرواتا ہے وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کالا جادو شرک کے برابر ہے، کیونکہ اس میں انسان اللہ پر بھروسہ چھوڑ کر شیطانی راستے کو اپنانے لگتا ہے۔ جب کنفیوژن میں ہو تو کیا کرے؟ کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی اثر ہے یا ہمیں کسی نے کچھ کر دیا ہے تو کیا کریں؟ توبہ اور استغفار۔ سب سے پہلے اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں۔ جو بھی گناہ کیا ہو اس کا اقرار کر کے اللہ سے مغفرت مانگ لیں۔ قرآن کی تلاوت۔ روزانہ سورہ الفلق اور سورہ الناس کی تلاوت کریں۔ یہ دونوں صورتیں ہمیں ہر بری چیز سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اللہ کا ذکر۔ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھیں۔ صبح اور شام کے اذکار اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دعا۔
ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر بری چیز سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر کوئی اثر محسوس ہو رہا ہے تو کسی اچھے اسکالر سے رقیہ کروائیں، مگر کبھی بھی جادو ٹونا کرنے والوں کے پاس نہ جائیں۔ دوستو، اس دنیا میں اکثر لوگ مصیبت کا حل اللہ سے مانگنے کے بجائے غلط راستے اپناتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر مسئلے کا اصل حل اللہ کے پاس ہے۔ اگر ہم اللہ سے سچے دل سے دعا کریں اور اپنا بھروسہ اس پر بنائیں تو کوئی بھی جادو یا شیطانی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کالا جادو کرنا اور کروانا صرف انسانی زندگی کو تباہ نہیں کرتا بلکہ آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام کسی کی زندگی سدھار سکتا ہے تو اسے ضرور شیئر کریں اور اسلامک ٹیچنگ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ تک اور بھی اہم پیغام پہنچا سکیں۔ دوستو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ انسانی فطرت میں جلنا، نفرت کرنا اور جیلسی آنا ایک عام بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک سچا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے اور ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ کالا جادو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک شرک کا عمل ہے۔ جادو کرنا صرف دوسرے انسان کو نقصان پہنچانا نہیں ہے بلکہ اپنے ایمان کو ختم کرنے کا راستہ ہے، اللہ کی رحمت سے دور رہنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا انجام دنیا میں ذلت اور آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر آپ نے غلطی سے کبھی اس راستے پر قدم رکھا ہو تو فوراً اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، اپنے اعمال سدھارتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ ان کو ضرور معاف کرے گا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں اس بات کا ذکر ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ مشکلات کا حل اللہ سے مانگے، اس کے حکم پر چلے اور اپنے اعمال کو اچھا بنائے۔ ہر مسئلے کا حل قرآن اور سنہ میں دیا گیا ہے۔ دعا، صبر اور توکل ہی ایک مومن کا اصلی ہتھیار ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی پرابلم ہو تو حرام راستے کو نہیں چننا ہے بلکہ اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ ایک میں بیوٹیفل ایگزامپل آپ لوگوں کو دیتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ سب کو معلوم ہے۔ جب فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے جادو کا اظہار کیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا اسٹف دیا جو ان کے جادو کو کھا گیا۔ اس واقعے سے ایک لیسن ملتا ہے کہ جادو چھوٹی چیز ہے لیکن اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ تو دوستو، ہر مشکل وقت میں اللہ کا سہارا لیں۔ ہر گناہ کا حل توبہ ہے اور ہمیشہ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیشہ صرف اس کا سہارا لینے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں تاکہ لوگ اس پیغام کو سمجھ سکیں اور کسی بھی گناہ سے بچ کر اللہ کے قریب ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین۔ دس از می عافیہ خانم، فی امان اللہ۔